لیے آ گیا۔ عزیز دوستو، قرآن میں اللہ رب العزت ایک جگہ فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اگر انسان بن جائے تو انسان سے بڑھ کر میری کوئی تخلیق نہیں، اور اگر یہ انسان نہ بنے تو یہ جانوروں سے بدتر ہے، کیونکہ دیکھنے میں انسان لگتا ہے لیکن صفات اس کے اندر تمام کی تمام جانوروں کی ہیں۔ انسان کو انسان کیا چیز بناتی ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ ایک صفت ہے انسان کی جو انسان کے علاوہ اللہ نے کسی اور میں نہیں رکھی، اور وہ صفت ہے ایثار۔ اپنا حق چھوڑ کے دوسرے کو دینا، ایثار۔ اور اگر یہ ایثار کی صفت اس میں سے نکل جائے تو پھر اس میں اور جانوروں میں فرق کوئی نہیں، لیکن جانور سے بدتر یہ اس لیے ہے کیونکہ دیکھنے میں انسان نظر آتا ہے، صفات اس کے اندر جانوروں کی ہے۔ ایک کتا باغ میں آیا، جانے کب کا بھوکا تھا، کونا کونا سونگتا پھر رہا تھا کہ کھانے کو کچھ مل جائے۔ باغ میں رکھوالی ایک غلام کے سپرد تھی، تھا تو وہ بھی کالا حبشی، لیکن دل اس کا آئینے کی طرح شفاف تھا۔ ایمان نے اس کے جذبات اور بھی مضبوط کر دیے تھے۔ اس نے جب دیکھا کہ کتا بھوکا ہے اور بہت بھوکا، تو وہ خود بھی بے چین ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، غور سے سنیے گا۔ اتنے میں اس غلام کی روٹی آئی، روزانہ اس کے لیے روٹی آیا کرتی تھی، ایک وقت وہ کھاتا تھا۔ اس کی روٹی آئی، کتا روٹی کی بو سونگھ کے غلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ غلام نے کام چھوڑا اور ایک روٹی کتے کے آگے ڈال دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کتا وہ روٹی کھا گیا۔ اس کی بھوک لیکن کم نہ ہوئی، اس لیے امید بھری نظروں سے غلام کی طرف دیکھنے لگا۔ غلام سمجھ گیا کہ کیا بات ہے، اس نے ایک روٹی اور نکالی اور کتے کے آگے ڈال دی۔ وہ دوسری روٹی کھا کے بھی وہاں سے نہ ہٹا، غلام نے تیسری روٹی بھی دے دی۔ غلام کے پاس 3 ہی روٹیاں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس نے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں رکھا۔ اللہ، میں آہستہ سے اس کے پاس گیا، یعنی اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ میں آہستہ سے اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس روز کتنی روٹیاں آتی ہیں؟ جواب ملا حضرت 3۔ میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے تینوں روٹیاں کیوں کتے کو دے دیں؟ غلام نے کہا جناب یہاں کوئی آبادی تو ہے نہیں، یہ کتا جانے یہاں کہاں سے آیا ہوگا، معلوم نہیں، اللہ جانے کتنے دن کا بھوکا ہوگا، میرے پاس سے بھی اگر مایوس ہو کر چلا جاتا تو اس کا کیا ہوتا۔ یہ سوچ کر، یہ دیکھ کر عبداللہ بن جعفر بڑے حیران ہوئے تھے۔ تو آپ خود بھی خاندان نبوی سے اور یعنی سخاوت کا ایک سخاوت اور فیاضی ویسے ہی آپ کی طبیعت کے اندر، طبیعت کا حصہ۔ آپ مدینے واپس گئے اور مدینے جا کر آپ نے یہ معلوم کروایا کہ یہ باغ کس کا ہے۔ تو جب مالک ملا فوراً اس کو باغ کی قیمت ادا کی اور وہ باغ خرید لیا، اور باغ خرید کر آپ واپس اس باغ میں آ گئے۔ اللہ اللہ، ہاں یہ کون جعفر ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضرت زینب کے بیٹے جو کہ ثانی زہرا ہیں، ان کے بیٹے، آپ باغ میں تشریف لائے اور آپ نے باغ میں آ کر حبشی سے غلام سے کہا کہ آج کے بعد یہ باغ تمہارا ہے، اور ہاں تم یہ بھی سن لو کہ تم آزاد ہو۔ اس غلام نے جب یہ بات سنی تو یہ بات سن کر اس نے کہا حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، میں یہ باغ اپنے لیے نہیں رکھوں گا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ باغ ہو آپ کو مبارک، آپ نے مجھے آزاد کیا تو میں اب یہاں سے چلا جاؤں گا، اور کیونکہ اگر میں یہاں رکا اس باغ کے اندر اس کا مالک بن کے تو یقیناً میرے اندر غرور پیدا ہو سکتا ہے اور میں یہ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ ہاں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اللہ اکبر، عزیز من یہ باغ میں نے